بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ مستثنیٰ کے بارے پڑھنے لگے جی، اور زبانی نہیں پڑھیں گے۔ ہدایت الناف کی یہ میں نے عبارت لکھی ہے، اس کے اندر مستثنیٰ کی تعریف ہے اور مستثنیٰ کی دو قسمیں ہیں، تو یہی صرف آج کے سبق میں پڑھاؤں گا۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیں لفظ مستثنیٰ کا معنی، اس کا معنی ہے جس کو نکالا گیا۔ جہاں مستثنیٰ ہوگا وہاں مستثنیٰ منہ بھی ہوگا۔ مستثنیٰ منہ کہتے جس سے نکالا گیا۔ میں نے مستثنیٰ کا معنی پڑھا جس کو نکالا گیا، مستثنیٰ منہ جس سے نکالا گیا۔ جی اس میں ایک دو قاعدہ سن لیں۔ مستثنیٰ منہ ہمیشہ متعدد ہوگا، ہمیشہ متعدد ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مستثنیٰ منہ ایسا لفظ ہو جس کا ایک ہی فرد ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ متعدد ہوگا، چاہے دو، کم از کم دو، یعنی وہ لفظ ہو جس کے نیچے دو فرد ہیں، کم از کم وہ مستثنیٰ منہ۔ ہاں زیادہ ہو تو اچھی بات ہے۔ تو مستثنیٰ منہ متعدد ہوگا۔ نمبر دو قاعدہ یاد رکھے، یہ آپ نے پڑھا بھی ہے کہ مستثنیٰ کو مستثنیٰ منہ پر مقدم کرنا جائز ہے۔ دو قاعدے میں نے بتا دیے۔ نمبر تین کہ مستثنیٰ منہ ایک ہو اور مستثنیٰ زیادہ ہو حرف عطف کے بغیر، یہ جائز نہیں۔ مستثنیٰ منہ ایک، مستثنیٰ زیادہ، حرف عطف کے بغیر، یہ جائز نہیں۔ اگر حرف عطف کے ساتھ ہوں زیادہ مستثنیٰ اور مستثنیٰ منہ ایک تو یہ جائز ہے۔ یہاں سے قاعدہ سمجھ آیا، اگر کہیں آپ کو مستثنیٰ منہ ایک نظر آ رہا ہے، آگے مستثنیٰ دو ہیں، حرف عطف کے بغیر ہے، تو وہاں آپ کو مستثنیٰ منہ زیادہ بنانے پڑیں گے۔ جی میں نے تین قاعدے بتا دیے آپ کو، لیکن آپ نے توجہ نہیں کی۔ میں آگے جا رہا ہوں۔ مستثنیٰ کی دو قسمیں ہیں، بڑی مشہور ہیں۔ ایک کا نام ہے، اچھا میں نے مستثنیٰ کی ابھی تو تعریف ہی نہیں پڑھائی، جو مستثنیٰ کا لغوی معنی وہ پڑھایا، مستثنیٰ کی تعریف پڑھنے لگا ہوں۔ مستثنیٰ وہ لفظ ہے جس کو الا یا اس کے اخوات سے مراد ہے کہ جو لفظ استثناء والے ہیں وہ کون سے ہیں؟ غیرہ، سوا، سوا، حاشا، خلا، ادا، ما خلا، ما ادا، لیسا لا۔ مستثنیٰ وہ لفظ ہے جو الا یا اس کے اخوات کے بعد ذکر ہو تاکہ معلوم ہو جائے جس شے کی نسبت الا کے ما قبل کی طرف ہے اس کی نسبت الا کے ما بعد۔ جی میں مثال دینے لگا ہوں، یہ ہے جانی القوم الا زیدن۔ میں نے مستثنیٰ کی تعریف زبانی جو پڑھی میں فٹ کرتا ہوں۔ مستثنیٰ وہ لفظ ہے زیدن، یہ لفظ ہے جو الا یا اس کے اخوات کے بعد ذکر ہو، تو یہ الا کے بعد ذکر ہے۔ اچھا جی الا یا اس کے اخوات کے بعد کیوں ذکر ہو؟ تاکہ معلوم ہو جائے جس شے کی نسبت الا کے ما، یہ وہ شے ہے جس کی نسبت الا کے ما قبل، یہ قوم ما قبل ہے۔ جی میں نے تین باتیں آپ کو دکھائی ہیں، چار کہہ لیں۔ یہ وہ لفظ ہے جو الا کے بعد، یہ وہ شے ہے جس کی نسبت الا کے ما قبل ہے۔ کون آیا؟ قوم، آنے کی نسبت قوم کی طرف ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جو الا کے بعد، یہ وہ شے ہے جس کی نسبت الا کے ما قبل کی طرف ہے۔ جی کوئی سمجھ آئی؟ جی آخری لفظ رہ گیا، تاکہ یہ الا کے بعد ذکر ہوتا ہے تاکہ معلوم ہو جائے جس شے کی نسبت الا کے ما قبل کی طرف، اس کی نسبت اس کی طرف نہیں ہے، اس کی نسبت اس کی طرف نہیں ہے۔ تو میں نے مستثنیٰ کی تعریف فٹ کرائی ہے یہاں، اب میں فٹ کرانے لگا ہوں یہاں، جو میں نے یہاں فٹ کرائی ہے نا، ادھر دیکھ،
وہ یہاں فٹ ہونے لگی ہے. مستثنا ایسا لفظ ہے، مستثنا جس کو الا یا، یہ واو کا معنی کرنا یا، جس کو الا یا الا کے اخوات کے بعد ذکر کیا جاتا ہے تاکہ یہ لیو علماء یہ متعلق ہے یوز کروں گے تاکہ معلوم ہو جائے، تاکہ جانا جائے کیا، انہو بے شک لا ینسب الیہ، یہ الیہ کا مرجع یہ ہے. میں نے کل کہا تھا آپ کو پڑھاتے ہوئے ادھر نہیں کہ مبتدا خبر ایک ہی ہوتے ہیں مصداق کے لحاظ سے، جس پہ مبتدا سچا آ رہا ہے خبر بھی اس پہ ہی سچی آ رہی ہے. تو یہ خبر ہے اس کی، تو مستثنا لفظ ہے، لفظ مستثنا ہے. تاکہ معلوم ہو جائے بے شک اس مستثنا کی طرف کیا نہیں نسبت کی گئی، نہیں ما اس کی جس کی نسبت کی گئی اللہ کے ما قبل کی طرف. فٹ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہو گیا. آگے جا رہا ہوں. مستثنا کی دو قسمیں بڑی مشہور ہیں، مستثنا متصل، مستثنا منقطع. اب 13 سبق اس کے اندر اختلاف ہے کہ مستثنا متصل کی تعریف کیا ہے، اس میں اختلاف، اس کے اندر بھی اختلاف، پھر منقطع کے اندر بھی اختلاف. ایک ہے عام لوگ اور ایک ہے محققین. عام لوگ مستثنا متصل کی تعریف یہ کرتے ہیں، مستثنا متصل وہ ہے جو مستثنا منہ کی جنس سے ہے، جنس سے، جو مستثنا منہ کی جنس سے ہے. بس انہوں نے دیکھنا مستثنا منہ کی جنس سے ہے تو متصل، اور منقطع وہ ہے جو جنس سے نہیں ہے. او بھائی اگر مستثنا منہ کی جنس سے ہے تو متصل، اگر یہ اس کی جنس سے نہیں تو منقطع. بتا زید اس کی جنس قوم والی ہے، وہ بولو با تو متصل. کن کے نزدیک؟ عام لوگوں کے نزدیک. ما جانی کیا لکھا ہے؟ جانی. القوم الا حمارن کیا لکھا ہے؟ بتاؤ اس کی جنس یہ والی ہے؟ یہ عام لوگوں کے نزدیک منقطع. پھر پڑھ رہا ہوں عام لوگ، عام ان کا مطلب یہ ہے کہ جو مستثنا منہ کی جنس سے ہے وہ متصل، جو نہیں وہ منقطع. لیکن محققین کیا؟ محققین نحوی وہ کہتے ہیں نہیں جنس نہیں دیکھنی. کیا وہ کہتے ہیں کہ جو استثناء سے پہلے مستثنا منہ میں داخل تھا، استثناء سے پہلے جنس ہو یا نہ ہو داخل تھا استثناء سے پہلے، وہ متصل ہے، جو نہیں داخل تھا وہ منقطع ہے. ابھی مثالیں دوں گا. جو داخل تھا چاہے جنس ہے یا نہیں ہے، جو داخل تھا جنس ہے وہ متصل، اور جو استثناء سے پہلے داخل نہیں پاویں جنس ہے وہ منقطع. جی میں مثال دوں گا، مثال دوں گا پتہ چلے گا. یہی میں منقطع بنانے لگا ہوں محققین کے نزدیک. یہی کیا بنانے لگا ہوں؟ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ استثناء سے پہلے مستثنا داخل ہو تو متصل. یہی کہا استثناء سے پہلے داخل ہو پھر متصل، اگر نہیں تو منقطع. جنس کو نہیں دیکھنا. توجہ کری، میں نے کہا میرے پاس قوم آئی اور میں نے اشارہ اس قوم کی طرف کیا جس قوم کے اندر زید نہیں. میں نے کہا میرے پاس قوم آئی اور میں نے اشارہ کیا اس قوم کی طرف جو قوم زید سے خالی. میں نے اشارہ کیا اس قوم کی طرف جو قوم زید سے. اب مجھے بتا اس
قوم کے اندر کیا زید داخل تھا؟ اور میں نے اس قوم سے مراد وہ نہیں جس قوم میں زید نہیں ہے، اگرچہ جنس ایک ہے لیکن یہ اس سے پہلے داخل نہیں تھا، لہذا یہ منقطع بن گیا کہ نہیں بنا؟ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ بول بھائی بن گیا ہے، توجہ کریں۔ میں اور کہتا ہوں بات، جو عام لوگ ہیں نا، عام کیا کہا، ان کا منقطع محققین کا منقطع ہوگا، یہ عام لوگوں کا منقطع ہے کہ یہ اس کی جنس سے نہیں ہے، اور محققین کا بھی ہے، کیوں کہ یہ استثناء سے پہلے ادھر داخل نہیں تھا۔ پتہ نہیں میں نے کیا کہا، عام لوگوں کا منقطع محققین کا منقطع ہوگا، وہ جہاں جنس ہی نہیں ہو رہی تو وہاں وہ داخل کیسے ہوگا؟ وہ بھائی تین میں پڑھا کھاتے واسطے بٹھایا ہے، عام لوگوں کا منقطع، لیکن جو محققین کا منقطع ہے ضروری نہیں عام لوگوں کا منقطع ہو۔ یہ دیکھ جنس ہے کہ نہیں ہے، یہ عام لوگوں کا متصل ہے، لیکن محققین کا متصل بھی بنتا ہے، منقطع بھی بنتا ہے۔ اگر یہ قوم کے اندر زید داخل تھا استثناء سے پہلے تو متصل ہے، اگر نہیں داخل تو منقطع۔ جو میں پڑھانا چاہتا تھا میں نے پڑھا دیا، میں نے وہ مادہ جس کو کہتے ہیں نسبت میں نے بیان کر دی، عام خاص مطلق کی نسبت ہے۔ محققین اور عام لوگ ان کی تعریفوں کے اندر میں نے نسبت پڑھ دی، عام لوگوں کا جو منقطع ہے وہ محققین کا منقطع ہے، لیکن جو محققین کا منقطع ضروری نہیں، یہ پکی بات ہے ان کا منقطع ہے، تو یہ ان کا بھی منقطع ہے، محققین کا بھی، کیونکہ یہ اس سے پہلے اندر نہیں ہے، اور ان کے نزدیک منقطع کیونکہ یہ اس کی جنس سے نہیں ہے، اور ان کے نزدیک منقطع اس لیے کہ یہ اس سے پہلے اندر داخل نہیں ہے، اور عام لوگوں کے نزدیک یہ تو اس کی جنس ہے تو متصل۔ لیکن اگر قوم سے مراد وہ قوم جو زید سے خالی، اب یہ محققین کے نزدیک منقطع ہے، اگر قوم سے مراد وہ جس میں زید تھا پھر محققین کے نزدیک یہ کیا ہے، اور ان کا تو متصل ہے ہی ہے نا، ان کا عام لوگ۔ اور کوئی سمجھ بھی آئی کہ نہیں آئی؟ پڑھا دیتا جب ماشاءاللہ، سمجھ بھی آئی؟ او بولو بھائی، توجہ ہے؟ توجہ۔ اوہ اگلی گل سن، اوپر جو مذہب لکھا ہوا ہے، کیا کہا؟ اوپر جو مذہب لکھا ہوا ہے میرے خیال میں وہ محققین کا ہی ہے۔ کن کا؟ ہاں، عام لوگوں کا نہیں۔ سن تعریف متصل کی پڑھنے لگا ہوں۔ متصل وہ مستثنیٰ ہے جس کو متعدد سے نکالا گیا۔ متصل مستثنیٰ وہ ہے جس کو جی یاد ہو گیا، فٹ کرتے جاءنی القوم الا زیدن، کیا پڑھا؟ اب قوم کے اندر زید کو ہم نے داخل کرنا ہے، پھر اس کو یہاں سے کیا کیا گیا؟ تو جس کو متعدد سے نکالا گیا اسے متصل کہتے۔ منقطع وہ ہے جس کو متعدد سے نہیں نکالا گیا، کیونکہ وہ متعدد میں داخل ہی نہیں، نکالا اسے جاتا ہے جو پہلے، اور جو پہلے داخل نہیں تھا اسے نکالیں گے کیسے؟ یہ ان کے اندر داخل ہی نہیں ہے تو اس کو ان سے نکالیں گے کیسے؟ یہ ان میں داخل ہے، ہم نے اللہ کے ذریعے اس کو نکالا، اسے کہتے ہیں متصل۔ یاد ہوا ہے؟ آخری بات، متعدد وہ مستثنیٰ منہ، کیا مستثنیٰ منہ، کیا متعدد؟ متعدد تین طرح کا ہے۔ کیا کہا میں نے؟ چار طرح کا ہے۔ کتنی طرح کا ہے؟ نمبر ایک، لفظاً متعدد ہے، نظر آ رہا ہے، جیسے جان قوم نظر نہیں آ رہا، جال قوم نظر آ رہا ہے، اور کبھی متعدد تقدیراً ہوتا ہے، کبھی آپ یہی کہتے ہیں ما جاءنی، آگے کہتے ہیں اللہ،
زیدن. اب یہاں قوم مقدر ہے. کیا ہے جی؟ میں نے متعدد کی 2 صورتیں پڑھ دی جی. تو مینو وے مینو. مقدر کی کتنی صورتیں پڑھ دی؟ ما جانی الا زیدن پڑھا میں نے. کیا پڑھا جی؟ زیدن پڑھا کیونکہ وہ اندر ہے ہی نہیں، نظر ہی نہیں آ رہا. مستثنی مفرغ ہے، عامل کے مطابق اعراب ہے، رفع پڑھیں گے زیدن. کوئی سمجھ بھی آئی؟ یہاں متعدد مقدر ہے. کتنی صورتیں کی؟ متعدد کی 2 لفظاً اور جی. آگے جا. کبھی متعدد، کبھی وہ اجزاء ہوں گے. اجزاء کیا ہوں گے؟ جیسے ضربتو. کیا پڑھا؟ کیا پڑھا؟ زیدن الا راسہ. یہ دیکھو اب زید بظاہر متعدد نہیں ہے، زید تو ایک ہے لیکن اس کے اجزاء متعدد ہے. اب اس کا ترجمہ یہ ہوگا میں نے زید کے سارے جسم پہ مارا. میں نے زید کے یہ نہیں کہنا میں نے زید کو مارا، میں نے زید کے مگر اس کا سر کو نہیں مارا. کوئی سمجھ بھی آئی؟ تو یہاں متعدد ہے اجزاء کے لحاظ سے. آگے جا رہا ہوں. کبھی متعدد ہوگا جزیات کے لحاظ سے. کس کے لحاظ سے؟ جی. اس کی مثال ما جاءنی احدن الا زید. وہ بات کی بات ہے، کیا پڑھنا ہے یہاں؟ احدن متعدد ہے اپنی جزیات کے اعتبار سے کہ یہ بھی احد، یہ بھی احد، یہ بھی احد، یہ بھی احد. اس کی یہ خود کلی ہے، کوئی ایک. کیا کہا؟ یہ کلی ہے، اس کی آگے جزیات ہیں. کوئی ایک میں یہ سارے اس کو کہتے ہیں متعدد ہے. کس کے لحاظ سے؟ جزیات. 4 میں نے لفظ پڑھے: متعدد لفظاً، متعدد مقدر، متعدد اجزاء اور متعدد جزیات کے اعتبار. آخری بات ایک بتانے لگا، اس کے بعد ہم فٹ کریں گے. ایک ہوتا ہے جز، ایک ہوتا ہے جزی. اس میں فرق پڑتا ہوں. جز یہ ہاتھ جز ہے، میں جزی ہوں کسی انسان کی. تو فرق ہے جز اور جزی. کیا کہا؟ جز. فرق یہ ہے کہ جہاں جز ہوگا وہاں کل ہوگا، جہاں جزی ہوگی وہاں کلی ہوگی. آپ جز کو بنائیں مبتدا. کیا بنائیں؟ یہ ہے جی الراس. کیا؟ اس کو بنائیں مبتدا. آگے جو کل ہے وہ اس کی خبر نہیں بن سکتا. یہ قاعدہ ہے. جز کے اوپر کل کا حمل نہیں ہوتا. کیا کہے گا اس کو راشد؟ الید راشدن. غلط. جز پر کل کا حمل نہیں ہوتا. جز پر، جبکہ جزی پر کلی کا حمل ہوتا ہے. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ کوئی نہیں. اویس انسان، عثمان انسان، جیلانی انسان. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ سفیان انسان. جزی پر کلی کا حمل ہوتا ہے. جزی مبتدا بنے کلی خبر بن جاتی ہے. جز مبتدا بنے کل خبر ہوتا ہے. یہ انگوٹھا میرا جز ہے، یہ انگلی میرا جز ہے، ہاتھ میرا جز. اس کو بنا مبتدا اور مجھے بنا خبر. یہ غلط ہے. یہ ہے جزی اور جز میں فرق. یاد ہوا ہے؟ سبق میں نے زبانی پڑھا دیا. میں پھر فٹ کروں گا صرف، اور وہ فٹ کروں گا جو رہ گیا. اوپر میں نے پہلے کہا تھا جو تعریفیں لکھی ہوئی ہیں متصل اور منقطع کی، یہ محققین والی. کن کی؟ مستثنا 2 قسم پر ہے. 2 میں سے پہلی متصل ہے، اور وہ متصل میں کہتا ہوتا ہوں قسم کی تعریف کرے تو مقسم آتا ہے. اس کا مرجع متصل ہے، اس کا مرجع اور اس سے مراد ہو مستثنا ہے. مقسم ستے ہو جاگ رہے ہو. متصل وہ مستثنا ہے جس کو نکالا. میں یہ بار نہیں پڑھ رہا، بوڑھے ہو گئے پڑھ پڑھ کے تسی طالب علم جڑے میرے کو پڑھ رہے ہیں. واہ ہوا میں نے کہا تھا کہ جس کو یہاں سمجھ نہیں آنی اس کو سمجھ کہاں آنی. تو ایک بندہ کہتا تھا صحیح کہہ رہے ہیں آپ. واہ ہوا
اور وہ متصل وہ مستثنا ہے. انہوں نے فٹ کیا تھا. جس مولوی کو فٹ کرانا آ گیا نا, میں یہاں سے گیا تھا دعوت دینے, جلسہ نا ہمارا آ رہا قریب 15 فروری کو, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شیخ پورہ کی سرزمین پر قبلہ کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب, جن کے نام سے بھی بڑے بڑے لوگ کوئی نہیں سمجھ آئی, ڈرتے ہیں, کوئی نہیں سمجھ آئی, وہ آ رہے ہیں شیخ پورہ میں. میں دعوت دینے کا ایک مدرسے میں جا کے وہاں سبق پڑھانا شروع کر دیا, کوئی نہیں سمجھ آئی. ڈوگر اتنے ویکھے کہ ایک ہی کرن ڈے استاد تے آندا استاد جی اگے بھی جانا ہے. میں کہا ہوں سبق پڑھانا لگا میں کی کراں, کوئی نہیں سمجھ آئی. واہوا اور وہ متصل وہ مستثنا جس کو نکالا گیا, جس متعدد سے اللہ کے ذریعے یا اس کے اخوات کے ذریعے. اس کی مثال جان قوم اللہ زید دن, زید کو قوم سے نکالا گیا اس کے ذریعے. ان دو میں سے دوسری قسم منقطع ہے. وہ منقطع المذکور وہ ہے الف لام اللہ دی, وہ ہے جس کو ذکر کیا گیا اللہ یا اس حال میں کہ اس کو متعدد سے غیرہ نہیں نکالا گیا. کیوں؟ لی آدمی دخولی, اس کے او جو مستثنا منقطع ہے اس کے مستثنا منو میں داخل نہ ہونے کی وجہ سے. اس کی مثال جان قوم اللہ حمارن, حمار کو قوم سے نہیں نکالا گیا کیونکہ حمار قوم میں داخل نہیں ہے.